بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مسلیا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ یوں تو جہاں بھی ہوں درود و سلام کی کثرت کی جائے، لیکن مدینہ پاک میں رہتے ہوئے، سرزمین طیبہ میں رہتے ہوئے تو درود و سلام کی کثرت جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھا جائے۔ بے شک اللہ جل جلالہ اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات والا صفات پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حبیب کی ذات پر صلاۃ بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ارشاد فرمایا، من ذکرت عندہ فلیصلی علیہ، جس آدمی کے سامنے میرا ذکر کیا جائے فلیصلی علیہ، وہ مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ جل جلالہ 10 مرتبہ اس بندے پر صلاۃ بھیجتا۔ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا، البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس شخص کے سامنے میرا تذکرہ ہوا، تذکرہ میری زلفوں کا ہو، میرے لبوں کا ہو، میرے سینے کا ہو، میرے اشاروں کا ہو، میرے کنایوں کا ہو، میرے تبسم کا ہو، میری نگاہوں کا ہو، رویت کا ہو، بصارت کا ہو، بصیرت کا ہو، میرے سینے کا ذکر ہو، میرے مدینے کا ذکر ہو، جس بندے کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش نہ کیا، میرے آقا مہر لگا رہے ہیں کہ وہ بندہ بخیل ہے، کنجوس ہے، بخیلی سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو جب بھی در سرکار دو سرا کائنات کے آقا کا ذکر پاک آئے تو درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ درود ابراہیمی لمبا ہے، وہ نہ صحیح تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو پڑھ ہی لیا جائے، جس میں لفظ صلاۃ اور سلام آ جائے، وہ جملے بارگاہ مصطفی میں پیش کر کے اپنے آپ کو سرخرو کر لیا جائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، راغم انف رجل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس آدمی کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش نہ کیا، وہ ناک آلود ہو گیا، وہ ناک آلود ہو گیا، پریشان ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا۔ اس لیے جب ذکر مصطفیٰ آئے تو پیار اور محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں سینے پر ہاتھ پیار سے رکھ کر کہہ دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فگن ہوئے، لمبا سجدہ کیا، دور کھڑے حضرت عبد الرحمن بن عوف تک رہے تھے، گھبرا گئے، اتنا لمبا سجدہ، کہیں کائنات کے آقا کی روح تو قبض نہیں ہو گئی؟ وہاں سے تیزی کے ساتھ چلے اور اپنے قدموں کی آہٹ پیدا کی۔ کائنات کے آقا نے سر مبارک اٹھایا، فرمایا کون؟ حضور عبد الرحمن بن عوف ہوں۔ گھبرائے سے لگتے ہو۔ حضور پریشان ہو گیا تھا کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، میں نے تو سمجھا کہ شاید کہیں آپ کی روح پاک تو قبض نہیں ہو گئی۔ حضور اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا، اصل میں ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے، اور جبریل امین نے آ کر مجھے اللہ کا پیغام عطا کیا کہ اللہ فرما رہا ہے جاؤ میرے محبوب کو جا کر کہہ دو۔ اور کہنا کیا ہے؟ جا کر کہو
کہ رب فرما رہا ہے من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ، میرے حبیب جو تجھ پر صلات پیش کرے گا میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میں اس بندے پر صلات پیش کروں. من سلم علیک، اور جو تجھے سلام کہے گا میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میں اس بندے کو سلام کہوں. اور یہ انتصاب صلات کا جب رب کی طرف ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. عجیب بات ہے، ادھر بندہ رابطہ مصطفیٰ سے قائم کرتا ہے اور محبت بھرا جواب رب ذوالجلال کی طرف سے آ رہا. اور یہ غور کریں کس قدر لطف کی بات ہے، وہ بندہ جسے رب کہے، رب فرمائے کہ تجھ پر سلامتی ہو. تو ہے دنیا کی چیز جو اس شخص کو گمراہ کر سکے؟ ہے کوئی ایسی طاقت جو اسے سرنگوں کر سکے؟ ہے کوئی ایسی طاقت جو اس کے جسم کو شل کر سکے؟ جب رب ذوالجلال فرما رہے کہ تجھ پر سلامتی ہو تو وہ بندہ سلامتی میں کیسے نہیں ہوگا؟ دنیا میں بھی سلامتی ہوگی، قبر میں بھی سلامتی ہوگی، اور حشر میں بھی سلامتی. کائنات کی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ سیارۃ من الملائکہ، کچھ اللہ کے فرشتے ایسے بھی ہیں وہ بس ان کا کام ہے گھومتے پھرتے ہیں. سیارۃ من الملائکہ یطلبون حلق الذکر، وہ ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں جہاں رب کا ذکر ہو رہا ہو. اتوا علیہم وحفوہم، وہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر وہ جتنی مجلس والے ہوتے ہیں حفوہم انہیں آ کر ڈھانپ لیتے ہیں. ثم ارسلوا رائدہم الی السماء الی اللہ عز وجل، یہ فرشتے اپنا ایک نمائندہ گروہ بنا کر اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانے والے فرشتے کہتے ہیں مولا اتینا علی عباد من عبادک، ہم تیرے بندوں سے ہو کر آ رہے ہیں. یعظمون آلاءک، وہ تیری نعمتوں کے چرچے بیان کر رہے ہیں. ویتلون کتابک، قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں. ویصلون علی نبیک، اور تیرے حبیب لبیب پر درود و سلام کے وہ نذرانے پیش کر رہے ہیں. ویسألونک لآخرتہم ودنیاہم، اور وہ دنیا اور آخرت کی بہتری بھلائی تجھ سے طلب کر رہے ہیں. یہ بات سن کر اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے پھر تم نیچے چلے جاؤ، یہ میری رحمت کی چادر لے جاؤ، یہ رحمت کی چادر لے جاؤ، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب پر میری رحمت کی چادر دے دو. ایک فرشتہ عرض کرتا ہے مولا ان فیہم فلان خطاء غیتانکہم غیتناقا، ان کے اندر ایک بندہ ایسا بھی تو بیٹھا ہے جو بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے، اس کی تو گردن میں سریا آیا ہوا ہے، مولا اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی رحمت کا دریا سمندر موجیں مارتا ہے. حکم ہوتا ہے ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، دیکھو وہ غلط کار ہے نا، لیکن جن کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو غلط نہیں، وہ بد کردار ہے. جن میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو کردار والے ہیں. چلو وہ بے حیا ہے مگر جن میں وہ مل کر بیٹھا ہوا ہے وہ حیا والے ہیں. یاد رکھو کہ جہاں میں نے انہیں بخشش کے پروانے عطا کیے ہیں میں نے اس ظالم کو بھی بخشش کا پروانہ عطا کیا. اور یہ عمل درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنا یہ اتنا بڑا مقام ہے. اور پھر کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ، جو شخص مجھ پر درود و سلام پیش کرتا ہے لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ، فرشتے مسلسل اس پر جب تک وہ درود و سلام کے نذرانے بھیجتا رہتا ہے فرشتے اس بندے کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں. اندازہ کریں معصوم مخلوق
ہم نیک بندوں سے دعا منگوانے کے لیے کتنے کتنے دور کا سفر طے کرتے ہیں کہ جی ہم نے دعا منگوانی ہے، فلاں بزرگ ہیں، فلاں دیندار ہیں، اچھے آدمی ہیں، تو یہاں تو معصوم شخصیتیں چل کر گھر آ جاتی ہیں اور وہ کمال درود پاک کا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہاں پر یہ فرشتے لن تزل الملائکۃ تصلی علیہ، اس پر مسلسل اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ فلیقل عبد او لیکثر، اب بندے کی اپنا مزاج ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے فرشتوں سے دعا منگوانا چاہتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے درود شریف پڑھ لے، اور اگر چاہتا ہے کہ مسلسل فرشتوں میں ہلچلی مچی رہے، میرا تذکرہ چلتا رہے، میرا نام بڑھتا رہے، وہ فرشتے بار بار میرا تذکرہ کرتے رہے، تو پھر اسے چاہیے کہ درود و سلام کے خوب نذرانے پیش کرے، دل کھول کر پیش کرے، اس لیے کہ یہ جب بندہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے تو اس وقت فرشتے اس بندے کے لیے مسلسل دعا مانگتے رہے۔ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ مخلصا من قلبہ، جو شخص مخلص ہو کر مجھ پر درود و سلام پیش کرتا ہے۔ اور یہ اس لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ درود شریف تو پڑھتے ہیں، تسبیح بھی گھماتے ہیں، مگر دل نہیں گھماتے۔ گھمانا تو دل کو ہے، آئینہ دل کو گھما دینا ہے، اور پھر ایسا گھمانا ہے کہ آئینہ دل میں لٹکائی ہے تصویر یار کی، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اس انداز میں کہ سب سے الگ تھلگ ہو کر اور صرف ایک ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے، اور وہی ذات پیش نظر ہے، اگرچہ وہ ہمارے خیالوں سے اوپر، ہمارے تخیلات سے کہیں اوپر، ہماری سوچوں سے اوپر ہے، ہمارے ادراک سے اوپر ہے، مگر یہ تو سوچا جا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا، یہ تصور تو قائم کیا جا سکتا ہے کہ آمنہ کے لال جب کلام فرمایا کرتے تھے تو ان کے سامنے والے دانتوں سے نور کی شعائیں برآمد ہوا کرتی، یہ تصور تو قائم کیا جا سکتا ہے۔ اذا تبسم لقد اضاء البیت، کہ جس محبوب کی بارگاہ میں میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں، جب وہ مسکرایا کرتے تھے، لقد اضاء البیت، وہ رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا کرتے، یہ تصور تو قائم کیا جا سکتا ہے کہ چہرہ اس کا والضحیٰ کا ہے، زلفیں اس کی واللیل کی ہیں، اور آنکھیں اس کی ما زاغ البصر کا کاجل لیے ہوئے ہیں، سینہ اس کا علم نشرہ کا ہے، اور یہ تو تصور کیا جا سکتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، میں اس پر درود و سلام پیش کر رہا ہوں کہ جس کے لیے یہ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ ان مختلف تصورات کو لیے ہوئے جب کوئی شخص آگے بڑھتا ہے تو پھر لطف کی بات یہ ہے، کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فرد السلام ہو، جب کوئی شخص مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ میری روح کو لوٹاتا ہے، میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا، میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ کیا لطف کی بات ہے کہ ہم کہیں حضور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جب لاکھوں مرتبہ ہم سلام پیش کریں تو کائنات کے آقا، لطف کی بات ہے جب کائنات کے آقا فرما رہیں گے میرے امتی یہ جیسے تو نے لاکھوں مرتبہ مجھے سلام کیا ہے، میں لاکھوں مرتبہ تجھے سلام کہہ رہا۔ کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مقام۔ اور فرمایا کہ جو شخص مخلص ہو کر من صلی علیہ صلاۃ مخلصا من قلبہ، اخلاص کے ساتھ جو بندہ مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، رفعہ اللہ 10 درجات، اللہ جل جلالہ اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔
10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ آج کل مدینہ منورہ میں ہیں، مختلف بلڈنگ میں رہنے کا موقع ملتا ہے، تو لفٹ ہمیں لے کر کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، نیچے سر جھکا کر دیکھتے ہیں تو ایک مرتبہ دل دہل جاتا ہے کہ اتنی اونچی بلڈنگ۔ یہ بندوں کی بنائی ہوئی بلڈنگز ہیں، یہ بندوں کے بنائے ہوئے طبقات ہیں کہ اتنی بلندی پر پہنچ کے بندہ ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو درجہ وہ ہے جو رب ذوالجلال بلند فرما رہا، وہ کہاں سے کہاں تک۔ رفعہ اللہ 10 درجات، 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے، 10 نیکیوں کو اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میں اس بات کا یوں لطف لیتا ہوں، عجیب بات یہ ہے، رابطہ تو ہم نے کیا مصطفیٰ کی ذات سے، اور جواب اس کا ملتا ہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے۔ ہے تو یہ رہے کہ یا اللہ اس محبوب پر صلاۃ و سلام بھیج، مگر جواب ملتا ہے کہ تو اتنی خواہش رکھتا ہے کہ میرے محبوب کا تذکرہ تیرے لبوں پر، تیری جھکی ہوئی نگاہیں، تیرا اترا ہوا چہرہ، تیرے پھیلے ہوئے ہاتھ، تیری پھیلائی ہوئی جھولی، یہ تو اتنی عز و مسکنت کے ساتھ میرے محبوب کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اچھا تو اسے سلام کہتا ہے، میں رب ہو کر تجھے سلام کہتا ہوں۔ تو اس کے ترقی درجات کے لیے مجھ سے درخواست کرتا ہے، وہ تو اپنے مقام پر ہے، صرف درخواست کرنے پر میں تیرے درجات کو بلند کر رہا ہوں۔ ہاں، کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، جمعہ کا دن بہترین دن ہے، فیہ خلق آدم، فیہ قبض وفیہ النفخۃ وفیہ الصعقۃ۔ اس دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ فاکثروا علیہ الصلاۃ، مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم تبلغنی، تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچتا ہے۔ ایک صحابی اٹھے، گھٹنوں کے بال اٹھے، عرض کرتے ہیں حضور کیف بک اذا ارمت، حضور اب تو فرما رہے ہیں کہ تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچتا ہے، اور جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے یہ زمین تو بڑے بڑے لوگوں کو کھا گئی، یہ تو لوہے کو کھا جاتی ہے، تانبے کو، پیتل کو، دھاتوں کو کھا جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا ان کا کہ پھر آپ کا جسم کو بھی کھا جائے گی، پھر آپ تک درود و سلام کیسے پہنچے گا؟ کائنات کے آقا نے پردہ ہٹایا، فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ رب العزت نے اس زمین کو حکم دے دیا ہے کہ جب تیرے وجود کے اندر میرا نبی آئے تو تم نے اسے نہیں کھانا، باقی چیزوں کو تو ہڑپ کر جاتی ہے، کھا جاتی ہے، لوہا تانبے کو کھا جاتی ہے، دھاتوں کو کھا جاتی ہے، مگر یاد رکھنا کہ میرے حبیب کے جسم کی نگرانی کرنی، نوکری کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے۔ کائنات کے آقا سرکار دو سرا آپ فرماتے ہیں اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب تم مؤذن کی اذان کو سنو، جیسے جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ویسے تم کہتے چلے جاؤ، اور جب اذان مکمل ہو جائے ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود و سلام پڑھو، پھر میرے لیے وہ بلند درجہ اس کی طلب کرو۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ یہ بلند درجہ، یہ مقام رفیع، یہ اللہ نے مجھے عطا کرنا ہے، لیکن تمہارا فائدہ یہ ہوگا کہ جو شخص میرے لیے مقام محمود کا طالب ہوگا، طلب کرے گا، اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جب یہ پہنچے گا، قیامت کا دن ہوگا، یہ بندہ جو میرے لیے دعائیں مانگتا ہے، قیامت کے دن اس کا میں سفارشی بن کر سامنے آ جاؤں۔ اے ایمان والو، حضور کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا
غور کرنا کہ لوگوں جب تم درود و سلام پڑھتے ہو، جب تم درود و سلام پیش کرتے ہو، اللہ جل جلالہ ان اللہ وکل علی قبری ملک، اللہ رب العزت نے میری قبر پر ایک فرشتے کی ذمہ داری لگا دی ہے، جو شخص دنیا جہان کے کسی بھی خطہ سے مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، وہ فرشتہ مجھے کہتا ہے حضور ان فلان ابن فلان صلی علیک وسلم، حضور بندے کا نام یہ ہے، اس کے باپ دادا کا نام یہ ہے، رہنے والا یہاں کا ہے، اور آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ آدمی اپنی حاضری تو لگوائے کہ وہ بے نیاز ذات، وہ بے نیاز ذات ہے۔ گزارش تو کرنی چاہیے، کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، خرامہ خرامہ ٹہلتے ٹہلتے، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایسی پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔